آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی دنوں سے یہ کیس جاری و ساری ہے، لیکن اس جاری و ساری ہونے کی وجہ سے جو پٹیشنر ہے وہ غائب ہے یہاں سے۔ عمران خان صاحب یہاں پر نہیں تشریف لا رہے۔ سارے پاکستان کے بچے کو پتہ یہ کیوں نہیں تشریف لا رہے، کیونکہ وہ 780 کے اشتہاری ہیں۔ ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا جو آئین کے مطابق عدلیہ کا اختیار ہے، چاہے وہ انسداد دہشت گردی ہو یا وہ سپریم کورٹ ہو، وہ کیا سپریم کورٹ کے ہاتھے تک محدود ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ جو 780 کا اشتہاری ہے نہ اس کو بیل لینی پڑتی ہے، ہم جا کے درخواست کرتے ہیں تو 3 سال بعد اس کی زمین باغ سرکار کرک ہوتی ہے۔ ہم جا کے درخواست کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا عدالت میں ریکارڈ بتاتا ہے کہ اس کے گھر چھاپے مارے جا چکے ہیں، اس کے خلاف جو اشتہاری ہونے کا ریکارڈ ہے وہ چسپا ہو چکا ہے اس کے گیٹ کے اوپر بنی گلا کے بازار کے اندر۔ اور اس قسم کا شخص جو ہے وہ آ کے اسلام آباد میں تقریر کر کے چلے جائے، یہ کون سا دباؤ ہے جو اس کو پراچنار بھی لے جاتا ہے جہاں ANP اور پیپلز پارٹی نہیں جا سکتی؟ وہ یہاں پر ان کی دوسری جماعتیں حاضر ہو رہی ہیں لیکن پٹیشنر نہیں ہے، پٹیشنر کی جگہ کوئی اور ہے۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسا کھیل ہے کہ نہ وہ الیکشن کمیشن میں آتے ہیں جہاں پر ان کے خلاف سو موٹو ایکشن لیا گیا ہے وہ اشتہاری، بات کرتے ہیں وہ اخلاقی جواز کا۔ کس قسم کا اخلاقی جواز ہے ان کے پاس کہ وہ خود جا کے اپنا جواب کہیں نہیں دیتے، نہ الیکشن کمیشن میں، نہ سپریم کورٹ میں، نہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں؟ وہ تو وہ ہیں جو مثال دیتے تھے کہ UK کے منسٹر نے صرف ایک ویزا دینے کے لیے جب ٹیلی فون کیا کہ جلدی کر دیا جائے تو جب وہ بات پکڑی گئی تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ یہ معیار ہونا چاہیے، یہ بتاتے تھے ہمیں۔ اور اب ہر عدالت میں ان کے اشتہار لگے ہوئے ہیں، دہشت گردی کے وہ اشتہاری ہیں، وہ تو نہیں کوئی عہدہ اپنا چھوڑ رہے، ان کا تو نہیں ہم نے سنا کہ استعفیٰ دیا گیا۔ جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، ان کے عاصم حسین صاحب ابھی تک زیر تعاب ہیں نیب کے اور دہشت گردی کے کیسز میں۔ کیا پیپلز پارٹی نے ان سے عہدہ چھینا یا مزید ان کو عہدہ دے دیا؟ یہ کیا حکمت عملی ہے کہ ادھر کچھ اور ادھر کچھ اور؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں آپ ہمیں اخلاقی جواز کا درس نہ دیں، ہمیں سب پتہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور آج جب یہ فرم جو ہائر کی گئی ہے، جب انہوں نے خود رپورٹ میں لکھ دیا کہ جتنے بھی، اور پوری لسٹ دی ہے، جتنے بھی ڈاکیومنٹس ہیں یہ قابل سماعت نہیں ہے، وہ جب پڑھ کے سنائے گئے خواجہ حارث صاحب کی جانب سے عدالت میں، یہ والیوم میں سے جو ہیل میٹل کا والیوم ہے اس میں سے یہ بتایا گیا، تو پھر یہ تشریح ہونے شروع کی کہ نہیں اصل میں یہ آپ نے ثابت کرنا تھا، یہ آپ کو موقع دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد جب آرڈر پڑھ کے سنایا گیا اس میں تو اس طرح کا ذکر کوئی نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ جو JIT لے کے آئے گی اس کے اوپر جرا ہوگا، تو یہ بھی بات کی گئی عدالت میں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب JIT کی رپورٹ میں اب کچھ نہیں نکل رہا، جمالی بینچ میں سے کچھ نہیں نکلا، جو کھوسا بینچ تھا اس میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، تو اب جو ہے ساری گھوم کھبرا کے کہہ رہے کہ جی آپ اپنی ہتھکڑی آپ اپنے ہاتھوں پہ لگا کے تو آپ پیش ہو جائیں۔ یہ تو نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سب جو سمجھ آ رہی ہے، سب جو سمجھ آ رہی ہے اس میں وہ عوام کو سمجھ آ رہی ہے، اور ہم آپ ہی سے کہتے ہیں کہ اصلی عدالت پاکستان کی عوام ہے، اور آپ نے 3 مرتبہ پرائم منسٹر کو بنایا، ابھی تک سمجھ نہیں آئی لوگوں کو کہ آپ کی رائے کیا ہے۔ یہ آپ کی رائے مدھم کرنے کے لیے یہ جو دھرنے دیے گئے تھے، یہ جھوٹ جو ہے منظم دھاندلی کا بیچا گیا تھا، یہ جو پہلا جو جمالی کا بینچ تھا جو فریولس ڈکلیئر ہو گیا، اس کو ایک لاک ڈاؤن سازش کے تحت جو ہے وہ جمع کروایا گیا، اور پھر یکلخت جماعت اسلامی نے بھی اپنا رخ بدل لیا۔ یہ دیکھیں ساری یہ کڑیاں مل رہی ہیں، یہ میں نہیں بنا رہا، یہ فیکٹس ہیں۔ اس لیے ہم آپ کو کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آ رہا ہے 2018، اس کا اصلی فیصلہ 2018 میں ہونا ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ 2018 کے لیے ہو رہا ہے۔ تو آپ ٹھیک ٹھاک جواب دیں، یہ توڑ دے ہتھ کندھے، بنائیں ایک نیا پاکستان، فیصلہ ہو کہ عوام کو نوکریاں چاہیے، عوام کو مہنگائی کا خاتمہ چاہیے، عوام کو ترقی چاہیے، عوام کو امن چاہیے۔ شاہنواز عزیز صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ وزارت داخلہ چودھری اسرار صاحب کے پاس ہے، آپ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ وہ اشتہاری ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ دلدار، ان کو پکڑا کیوں نہیں جاتا؟ وارنٹ بھی ہیں، پولیس کیوں نہیں جاتی؟ اور اگر پولیس جاتی ہے اور پولیس کو آرڈر چاہیے تو اوپر سے اعلیٰ افسران جو ہے اور حکام بالا جو ہے وہ کیوں نہیں ان کو آرڈر کرتے کہ جا کے گرفتار کریں، یہ معاملہ ختم ہو؟ بات ہو رہی تھی اخلاقی جواز کی، آپ بتائیں کہ وہ کیوں نہیں پیش ہوتے؟ اخلاقی جواز کی بات کی ہے میں نے، اور اگر یہ سچ ہے، اس طرف آپ نہیں آتے کہ وہ 780 کا اشتہاری ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ پیش ہو جیسے باقی پیش ہوتے ہیں، آپ الٹا جو ہے ہمیں گناہگار قرار دیتے ہیں کہ آپ جو ہے
دیکھیں دیکھیں لیکن منی ٹریل نہیں دیا گیا. دیکھیں کیا کہیں گے؟ آج کورٹ نے متعدد بات کہا ہے کہ آپ کو موقع فراہم کیے گئے لیکن منی ٹریل اور دستاویزات جو کہ بارے ثبوت آپ پر تھا وہ نہیں دیا گیا. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل ہم نے ثبوت دیا ہے, یہ کورٹ میں بتایا گیا, بلکہ اس کے بعد پرائم منسٹر کی پوری سٹیٹمنٹ پڑھ کے سنائی گئی, اور قانون کے مطابق جو پرائم منسٹر سے منسلک چیزیں کی گئی ہیں انہی کا انہوں نے جواب دینا تھا. اور جہاں تک حوالہ دیا گیا کہ جو اسمبلی میں سٹیٹمنٹ تھی اس میں بھی انہوں نے جو ڈاکیومنٹس ان کے پاس تھے, دیکھیں جو ڈاکیومنٹس ان کے پاس تھے یا ان کے بچوں کے پاس تھے وہی انہوں نے جمع کروانے تھے, وہ تو جمع ہوئے ہیں. لیکن اس میں جو ابھی آگے جا کے بات ہوگی کہ وہ کیا وجہ ہے کہ ان ڈاکیومنٹس کی تصدیق کے لیے جے آئی ٹی کچھ نہیں کرنے کو تیار, ایک بھی ایم ایل اے جو ہے قطر لکھنے کو نہیں تیار. ان کو نہیں پتا تھا کہ مین جو مدعا ہے وہ قطر سے, لکسمبرگ لکھ دیا, بی وی آئی لکھ دیا, سعودی عربیہ لکھ دیا, برطانیہ لکھ دیا, پتہ نہیں کہاں کہاں لکھ دیا, اور وہ سیکرٹ قرار دے دیا. اس میں سے کیوں نہیں ہمیں خوشبو آ رہی کہ جی قطر کی بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے؟ آپ خود دیکھیں. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مس ٹرائل ہے, یہ مس انویسٹیگیشن ہے, یہ بائسڈ ہے اور یہ خلاف قانون کے تحت کی گئی ہے. اور یہ ایک منٹ بھائی جواب تو دینے دیں نا, آپ سوال پوچھے جواب تو لے لیں. تو اس میں بھائی جان ایک منٹ پلیز. تو اس میں ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں, میں نے ابھی آپ لوگ شاید اندر تھے جو سوال پوچھ رہے ہیں زیدی صاحب, میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں انتہائی ادب سے کہ آپ کائنڈلی جو ہل میٹلز کی والیوم ہے اس میں پیج 115 دیکھ لیں, اس میں اندر پڑھ کے سنا ہے. اس میں ایک منٹ بھائی میں جواب دے رہا ہوں یار, یہ تو طریقہ نہیں ہے. تو اس میں جو عدالت کے اندر پڑھ کے سنایا گیا اس کے ساتھ ایک انیکس ہے, وہ خود جو جے آئی ٹی کی ہائر کردہ لا فرم ہے, انویسٹیگیٹر ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں جب یہ پڑھ کے سنایا گیا پھر بات آگے چلے گئی دوسری تک کہ جی آپ نے ثبوت نہیں دیا. سو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آرڈر جب پڑھ کے سنایا گیا اس وقت یہ واضح کیا گیا کہ نہیں, یہ جے آئی ٹی کی ذمہ داری تھی کہ لے کے آتی, وہ بار بار باور کرایا گیا, پھر دوسری باتوں پہ آئے. اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ خود والیوم 1 میں لکھا ہوا ہے. والیوم ایک باری سے یار پلیز بھائی مجھے جواب تو دینے دیں. جو والیوم 1 ہے اس میں جو والیوم 10 کی تشریح ہے وہ کی گئی ہے, اور اس میں انہوں نے بتایا خلاصہ کیا گیا ہے کہ جناب اس میں 7 جو ہیں ہم نے دبئی سے مانگے ہیں, 3 جو ہیں ہم نے بی وی آئی سے مانگے ہیں, 5 جو ہیں ہم نے سعودی عربیہ سے مانگے ہیں, اس طرح سے. اس میں قطر کا نام نہیں مانگا انہوں نے قطر سے. ہمارا یہی تو سوال ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہاتھ کی صفائی کتنی ہے کہ وہاں نہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتی ہے نہ ہی کوئی اور حربہ استعمال ہوتا ہے, لیکن باقی جو چیزیں ہیں جو 1962 اور 60 کی ہیں وہ جو سوال پوچھ کے بتا دیے جاتے ہیں. جی پلیز انہوں نے کہا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں. جی اگر عمران خان کے لیے اخلاقیات کا لفظ آپ استعمال کریں تو ملک کے باقی اشتہاریوں کے لیے بھی استعمال کریں جی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے اس کی 20 تاریخ ہے, میں آپ سب کو پہلے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ وہاں پر آ کے خود اپنی آنکھوں دیکھا حال دیکھ لیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. کچھ دوست وہاں تھے, ٹھیک ہے جی, تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, یہ انصاف کی جو تکڑی ہے یہ کس طرح تولی جا رہی ہے. آپ خود آ کے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کریں. دوسری بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ جوڈیشل ریکارڈ دیکھیں جو کہ یقیناً کسی نے زحمت نہیں کی, اس میں آپ دیکھیں تو باقاعدہ اسلام آباد پولیس کی رپورٹ ہے کہ جگہ جگہ چھاپے مارے گئے ہیں, ان کے گھر کے اوپر بھی ریڈ کیا گیا ہے, لیکن ان کو اخلاقی جواز نہیں ملا کہ میرے گھر کے اوپر چھاپے لگ رہے ہیں, میں جگہ جگہ میرے اشتہار لگ رہے ہیں, میں جا کے پیش ہو کے اپنی صفائی دوں. یہ کیا بھائی ان کو کون دلیری دے رہا ہے کہ تم جا کے نتھیا گلی بیٹھ جاؤ یا تم جا کے کہیں اور سیریں کر لو. تھینک یو ویری مچ.